بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین پیشہ نہیں، پروفیشن نہیں، رزق کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ خدمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حقیقی مبلغ دنیاوی اغراض سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 57۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ ارشاد فرما دیں، ما نہیں، اسألکم میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پر، من اجر کسی قسم کے کسی بدلے کا، الا سوائے اس کے کہ من شاء جو چاہتا ہے، ان یتخذ یہ کہ وہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت یا بدلے کا سوال نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا چاہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل یہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ میں یہ جو دین کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، دین پہنچاتا ہوں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میں تو صرف اور صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ سورہ تکویر کی 28ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا لے کر آئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ اور اصل چیز یہ ہے پھر ایک سچا مبلغ چاہتا کیا ہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اس کی اصل مزدوری یہی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، دین کا راستہ اختیار کر لیں، جو پیغام رب کائنات کا ایک سچا مبلغ پہنچاتا ہے اس پیغام کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف رخ کر لیں، رجوع کر لیں۔
تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی. دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام بقائی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے کچھ امور گزرے، جس طرح کہ 7ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ کیوں نہیں آتا. 8ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ان کی ایک اور فرمائش ذکر کی، او یلقی الیہ کنز، ہماری آنکھوں کے سامنے ان پر کوئی خزانہ نبی علیہ السلام پر کیوں نہیں انڈیلا جاتا. تو فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان تمام باتوں کو یہاں پر جواب دیا کہ تم لوگ رسالت پر ان چیزوں کے حوالے سے تان کرتے ہو. نبوت اور رسالت کا منصب، مرتبہ اور مقام ان امور سے کہیں بلند اور برتر ہے. اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو بھی دین کا کام کر رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت، کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا. سورۃ الانعام پیچھے گزری 90ویں آیت مبارکہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، سچا دین. سورۃ طور آگے آ رہی ہے 40ویں آیت مبارکہ. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک چٹی کے نیچے بوجھل محسوس کر رہے ہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہوگا تو پھر وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا. امام بقائی نے اس حوالے سے نظم الدرر میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے وہ پھر اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اس کو رب کائنات ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اور کسی انسان کی ہدایت دراصل وہ داعی کی محنت کا سب سے بڑا ثمر ہوتا ہے. یہ ہے اصل بات. اور میں اس حوالے سے، چونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میری آواز بہت سارے داعیان دین تک بھی جاتی ہے، جب ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی ہماری بات سن کر دین کی طرف آ گیا ہے، تو اس وقت جو ایک روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے اس کو الفاظ کی تنگ دامنی کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے. کوئی بھی سچا داعی جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ لوگ اسے کھلا مال تو دیں، پیسے تو دیں. یہ میں پیشہ ور لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ٹپے دوڑے جوگتیں قوالیاں اور شعر سنا کر لوگوں سے واہ واہ کروانا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اچھی خاصی رقم اپنی جیب میں ڈال کے تو ورف و چکر ہوتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. ایک سچے اصلی نسلی اور مخلص داعی کی بات کر رہا ہوں. وہ دراصل دین کی دعوت دے کر روحانی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس خوشی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب رب کائنات اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے
کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے آج تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کبھی بھی دین کی تبلیغ پر اجرت طلب نہیں کی. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا سورۃ الشعراء میں 109 آیت مبارکہ. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سورہ صاد آگے آ رہی ہے 86ویں آیت مبارکہ. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ میرا آپ سب کا رزق جو رب کائنات نے مقدر کر دیا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی. لیکن جس طرح میں نے ابتدائی کلمات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ دین پروفیشن نہیں، دین پیشہ نہیں ہے، دین تو خدمت ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر آپ لوگ جو حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، تو پھر آپ لوگ وظیفہ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ جو کچھ علماء کرام کو ہم دیتے ہیں نا، یہ ان کی اصل مشقت کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. کیا میں اور آپ قرآن کی کسی ایک آیت، بلکہ اس آیت کے ایک حرف، بلکہ کسی اس ایک آیت کے ایک شوشے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں. یہ اجرت نہیں ہے، یہ تو ایک وظیفہ ہے کہ ظاہر ہے ایک آدمی 24 گھنٹے دین پڑھتا ہے تو زندگی گزارنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.